اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الکتاب and a party of the people of the book say believe in the morning on that which was revealed on the believers and disbelieve at the end of the day perhaps they will turn back. تو یہ حکمت عملی ہے ان لوگوں کی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور وہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے، ان میں سے ایک جماعت جو تھی وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے صبح، اور شام کو جو تھے وہ انکار کر دیتے تھے اس کا، اسلام کا۔ تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان بنے، ہم نے اس کے احکامات دیکھے، مگر ہم تو امپریس نہیں ہوئے، ہم تو متاثر نہیں ہوئے۔ تو یہ سوچ سمجھ کے، جس کو کہتے ہیں نا کہ سوچ کے سمجھ کے اس کے بعد جو ہے ایک نفاق آنا، کہ نکالنا لوگوں کو، یہ بڑا کنونسنگ طریقہ ہوتا ہے، بڑا کنونسنگ طریقہ ہوتا ہے یہ کہنا کہ آئی واز اے مسلم، میں اندر سے جا کے میں نے ان کو دیکھا ہے، مگر میں تو بالکل قائل نہیں ہوا، اور میں نے تو درس بھی سنے اور یہ بھی کیا، مگر اٹس ناٹ ورتھ اسپینڈنگ ٹائم۔ اٹس آلموسٹ لائک کہ آپ یہ کہیں کہ میں کسی ریسٹورینٹ میں گیا، میں نے وہاں کھانا کھایا، وہ کھانا تو اچھا نہیں تھا، اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے تو موسٹ لائکلی میں اس ریسٹورینٹ میں نہیں جاؤں گا۔ یہی ان کا ایک طریقہ تھا۔ And believe in no one except in him who follows your deen. Say surely true guidance is the guidance from Allah, that anyone is given the like of that which was given to you, or that they argue with you before your Rabb. Surely all bounties are in Allah's hand. He grants to whom he pleases, and Allah is all embracing, all knowing. تو یہ اگین تعصب جو ہے، پریجڈس یہودیوں کا، وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایک خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں پہ جو ان کے لوگ ہیں یہودی، وہ متاثر نہ ہو جائیں اسلام کا اور قرآن کا، اس سے متاثر نہ ہو جائیں۔ تو یہودی آپس میں ایک دوسرے سے یہی کہتے تھے کہ بھئی تم یہ جا کے جو ہے نا اسلام کے، اس کو اپنے دین کا اور اسلام کا جو ہے کمپیریزن مت کیا کرو۔ یہ تھی چیز، وہ اپنے آپس میں وہ آ کے کہا کرتے تھے کہ مذہب کے جو ہے یہ ان کی بات جو ہے نہ سنو گے نہیں تو تم پہ اثر بھی نہیں ہوگا۔ یستخص برحمتہ من یشاء واللہ ذو فضل عظیم. He chooses for his mercy whom he wills, and Allah is a possessor of all bounties. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مہربانی میں کے لیے خالص کر لیتا ہے، اور اللہ تو بڑا ہی فضل والا ہے۔ اب یہ اللہ جو ہے جس کو چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے۔ کیا یہ کوئی اسٹروک آف لک ہے؟ کیا کوئی یہ قسمت ہے؟ کس چیز پہ اللہ کس کو چوز کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں آگے جب جا کے دیکھیں گے تو اللہ بتاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف مڑتا ہے۔ یہدی من اناب، سورہ رات کے اندر آئے گا کہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے، جو اللہ کی طرف مڑتا ہے۔ تو پہلا قدم تو ہمیں خود رکھنا ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کی طرف مڑنا شروع کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہی راستہ ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ. And among the people of the book are some who, if you entrust them with a heap of wealth, he will pay it back. And among them are some who, if you entrust them with a dinar, he will not return unless you constantly stand over him. This is because they say we have no commitment to the unlettered people in any way, and they speak a lie concerning Allah while they know. تو یہ یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے اہل کتاب کے بارے میں۔ ایک قرآن کا ایک بڑا بیلنسڈ ویو ہے۔ قرآن ہر ایک کو ایک برش سے پینٹ نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن میں خوبیاں بھی ہیں، اور وہ خوبیاں جو ہیں وہاں give them the due، کہ اچھے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں۔ عیسائیوں میں اور یہودیوں کے اندر سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ ایکسٹریم ایٹیٹیوڈ ہمارا کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم سبھی کو خراب کر دیتے ہیں، سب کو اچھا کر دیتے ہیں۔ اگر خصوصیت ہے ان کی تو ہمیں تسلیم کرنی چاہیے، اور کہ ان میں ایماندار لوگ بھی ہیں، وہ وعدے بھی پورا کرتے ہیں، مگر ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں بھی کرتے۔ بلا من اوفا بعہدی واتقى فإن اللہ يحب المتقین. Of course, whoever fulfills his promise and protects himself, then surely Allah loves those who fear. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے مسلمانوں کے لیے، تو خاص طور پہ بہت آیت ہے کہ جس شخص نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرا، تو بے شک اللہ جو ہے پرہیزگاروں کا دوست رکھتا ہے۔ یہ بڑی پرابلم ہے۔ دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو فکس اپ۔ یہ جو ہے نا وعدہ خلافی ہے مسلمانوں کے اندر، اس کو ہمیں بہت ضروری ہے، اس کو بڑی اہمیت دینی چاہیے کہ اگر ہم کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کریں، اس لیے کہ اگر ہم وعدہ کرتے ہیں تو اس کے ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا اللہ کے سامنے کہ یہ ہم نے وعدہ کیا تھا، اس کو توڑ دیا۔ ایک حدیث آتی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی دین نہیں کہ جس نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا ہو۔ تو وعدہ پورا کرنا جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ لوگوں سے یا تو وعدے نہ کریں، اور اگر وعدے کریں تو کم از کم ان کو ضرور پورا کریں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم
Samanan qalila. Indeed, those who barter the covenants of Allah and their promises for a paltry price, they shall have no portion in the hereafter, nor will Allah speak to them, nor will we look towards them on the day of resurrection, nor will He purify them, and for them is a painful doom. And surely there is a party among them who distort the book with their tongues, that you may think it is from the book, but it is not from the book, and they say that it is from Allah while it is not from Allah. They tell a lie against Allah whilst they know. تو قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں جو کہ اس اشارہ کرتا ہے یہودیوں کے جو علماء تھے، وہ جان بوجھ کے اس تورات کے اندر تحریف کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس کے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کہتا ہے کہ یہ تو میری طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ خیال رکھنا چاہیے. کبھی کبھی ہم جو ہے نا کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز قرآن کے اندر ہے، اللہ نے یہ کہا ہے. اگر وہ قرآن کے اندر نہیں ہے تو یہ تو آلموسٹ اللہ کہتا ہے ایسا ہی ہے کہ تم نے اللہ کے اوپر جھوٹ بولا. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے ہمیں بہت ہی خیال سے اس کو کوٹ کرنا چاہیے کہ اگر جانتے ہوں کہ یہ اللہ نے کہا ہے تو کہیں، ورنہ نہ کہیں. It is not for any human being that Allah should give him the book and wisdom and prophethood, then he should say to people, become my servants instead of Allah, rather be a worshipper of the Rabb because of your teaching of the book and your study in it. تو یہ تو کسی انسان کے اوپر جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور جو اس کی حکمت اور نبوت جس کو اللہ نے عطا کی ہے وہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ. یہ قرآن یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہ تو کوئی کہتے ہیں نا سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نبی ہے وہ یہ تبلیغ دے کہ تم اللہ کے خلاف تبلیغ دو، کہ تم جو ہے اللہ کے خلاف ہو جاؤ. تو یہ بیسکلی جتنی بھی تبلیغ ہوتی ہے وہ تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ جو بھی انسان کو اللہ سیدھے راستے بلا رہا ہے وہ تو صرف یہی ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ. سب یہی کرتے ہیں، سارے نبی یہ کرتے ہیں. تو ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے علماء ہوتے ہیں ہمیں بہت ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی ان کو آنر میں رکھتے ہیں، مگر یہ کہ ہمارا کوئی ان سے پرسنالٹی کا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی پرسنالٹی سے متاثر ہو جائیں یا ایک کلٹ بنا لیں یا ایک فرقہ بنا لیں. سب جو لوگ ہیں جتنے بھی علماء ہیں وہ صرف انسان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں کہ اللہ کا جو راستہ ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کا اس کا کہنا مانو. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Neither he will command you that you should take angels and profit for your Rabb. Will he command you to disbelieve after you surrender? کہ یہ ناجائز ہے کہ وہ تم پہ حکم دے کہ تم جو فرشتوں یا نبیوں کو اپنا رب بنا لو، اور یہ کفر سکھانے تھوڑی آئے ہیں نبی. تو قرآن وانٹ پیپل، قرآن جو چاہتا ہے نا کہ یہ جتنے بھی غلط عقیدے ہیں ان کو نکال دے ہماری زندگی میں. اور صحیح عقیدہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ صرف فرمانبرداری، صرف اطاعت، وہ کسی فرشتے کی نہیں، کسی فرقے کی نہیں، کسی نبی کی نہیں، کسی گروپ کی نہیں، وہ صرف اللہ کی ہے. نبی کو فالو کرنا، بیکاز وہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف پہنچ سکتے ہیں. اللہ سے محبت کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نبی سے محبت کرنا اور اس کے طریقے پہ چلنا، مگر یہ کہ جو فرما برداری اور اطاعت ہے وہ تو صرف اللہ کی طرف ہے. And when Allah took a covenant with prophets, whatever I give you of the book and wisdom, then comes to you a messenger confirming that which you have, you must believe in him and must help him. He said, do you acknowledge and accept my covenant upon you? They said, we agree. And he said, then bear witness, I will bear witness with you. تو یہ عہد کے بارے میں، ایک پلیج کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا اور پھر قوموں سے بھی لیا، کمیونٹی سے بھی لیا، کہ یہ جو قبول کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کو پہچانے کا. تو قرآن جو ہے نا، ہم قرآن کو کہتے ہیں یہ تو ایک ذکرہ ہے، ایک تو یہ ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ کی جو پہچان ہے وہ تو انسان کے اندر ہی ہے. ہم سب اس کو جانتے ہیں، یہ ہماری فطرت کے اندر ہے. ہر انسان جو ہے وہ اپنی ہر بچہ جو ہے اپنی اسی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. And whoever turns away after that, they are the transgressors. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Do they seek a deen other than Allah, while to him submits whatever is in the heavens and whatever in the earth, willingly or unwillingly, and to him they shall return. تو قرآن یہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرتے ہو؟
اللہ کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرتے ہو؟ حالانکہ جو بھی آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ جو ہے سب کے سب تابع ہیں، وہ اللہ کی طرف ہی ان کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو دین کیا ہے؟ دین از اے وے آف لائف، کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ تو ہمیں بھی کبھی یہ سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ ہم کیا جو اللہ کا دین ہے اس کو ہم کیوں پورا کا پورا فالو نہیں کرتے؟ دیکھیے ہوتا یہ کہ ہر دین کے اندر، ہر طریقے کے اندر کچھ آسان چیزیں ہوتی ہیں، کچھ مشکل چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پسند ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں۔ تو ہمارا فائدہ کیا ہے؟ ہمارا فائدہ ہے نا کمپلیٹ اعتماد اور کمپلیٹ ٹرسٹ سے اس دین کو، اپنے رب کو فالو کرنا۔ اللہ نے ہر چیز جو پیدا کی ہے، جتنی چیزوں کو تخلیق کیا ہے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور رکھا ہے۔ جتنی بھی چیزیں اس نے بنائی ہیں اس کے لیے ایک راستہ رکھا ہے، اور ہر جو مخلوق، اللہ کی مخلوق جب اس راستے، اپنے راستے سے ہٹ جاتی ہے تو وہ اپنے اوپر بھی ایک بربادی لے کے آتی ہے، اور جو اس کے راستے میں آتا ہے اس کے اوپر ایک بربادی لیتی ہے۔ آپ کبھی چاند اور سورج کے بارے میں سوچیں کہ چاند اور سورج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک دائرہ بنایا ہوا ہے، وہ اسی دائرے کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ چاند کبھی اپنے دائرے سے، اپنا جو اللہ نے اس کا راستہ بنایا ہے اس سے وہ ہٹ جائے، یا سورج اپنے راستے سے ہٹ جائے، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کتنے یعنی کہ بھیانک و برے نتائج ہوں گے۔ یہی انسان کا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے بھی ایک راستہ بنا کے دیا ہے، وہ اسلام کی شریعت ہے۔ جب انسان اس شریعت سے ہٹ جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر بھی ایک غم اور بربادی لے کے آتا ہے، اور دوسروں کے اوپر بھی لے کے آتا ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. Say we believe in Allah and in that which was revealed to us and what was revealed to Ibrahim and Ismail and Ishaq and Yaqub and their descendants, and what was given to Musa and Isa and to the prophets from their Rabb. We do not make any distinction between any of them, and to him we surrender. تو یہ ایک بڑی کہتے ہیں نا جامع ڈیفینیشن ہے اسلام کی، اور یہ کہ اسلام جو ہے وہ تو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک وے آف لائف ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور جو بھی یعنی کہ فرما برداری بتاتا ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی صرف تمہیں فرما برداری کرنی ہے۔ اور اب سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے وہ تمام کے تمام نبی تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، مسلمان تھے، جیسے ہم مسلمان ہیں وہ سارے نبی مسلمان تھے، اور کوئی فرقے یا ٹرائبز نہیں تھے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, and whoever desires a deen other than Islam, it will never be accepted from him, and he will be the loser in the hereafter. کہ کوئی جو اسلام کے سوا کوئی اگر دین کو چاہتا ہے تو وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت کے اندر جو ہے بہت نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو ہے نا اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ کوئی دین جو ہے، کوئی زندگی کا طریقہ جو ہے وہ اسلام کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم بھی ٹھیک ہیں، اور عیسائی بھی ٹھیک ہیں، اور یہودی بھی ٹھیک ہیں، جو اس دنیا کے اندر اچھے نیک کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ یہ نہیں ٹھیک۔ یہ جو ہوتا ہے نا آئی ایم اوکے اینڈ دے آر اوکے، آئی ایم اوکے دے آر اوکے بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے بتا اسلام کے اوپر جو نہیں چلتا، جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو لے کے آتا ہے اور اس پہ چلتا ہے، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی ہمیں یہ سمجھا رہا ہے۔ تو کوئی بھی زندگی کا طریقہ جو کہ ہمیں دور لے کے جائے اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کی فرما برداری سے، وہ سوائے نقصان کے اور کوئی چیز نہیں، اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. How shall Allah guide a people who disbelieved after their belief and had witnessed that the messenger is true and clear signs had come to them, and Allah does not guide the transgressing people. تو اللہ ایک علاج بتاتا ہے لا علمی کا، ایک لا علمی کا علاج اللہ یہ بتاتا ہے کہ اگر لوگوں کو حق جو ہے if they know the truth، اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے، پھر بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کو فالو نہیں کرتے، اس کے پیچھے نہیں چلتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو بڑا یہ امپورٹنٹ ہے یہ جو اس کو سمجھنا، یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ۔ اگر اللہ کی بات کلام ہم سنتے رہیں، قرآن بھی سنتے رہیں، مگر اس پہ ہم عمل نہ کریں، تو پھر یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے نا ہدایت بھی چھین لے، پھر ہمیں وہ ہدایت کے راستے پہ بھی نہ لے کے آئے۔ اولئک جزاؤہم
Anna alayhim lanatullahi wal malaikati wal nasi ajmain. The reward for those is that upon them is the curse of Allah and the angels and all the people. تو یہاں ذکر ان لوگوں کا ہے جنہوں نے جو بھٹک گئے، جان کے بھٹکے، معلوم تھا ان کو کہ یہ راستہ سیدھا راستہ اللہ کا بتایا ہوا یہ راستہ ہے، اور اس راستے وہ نہیں چلے، انہوں نے خود بھی بھٹکے اور باقیوں کو بھی جو ہے بھٹکایا. تو اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر. اور لعنت اللہ کی کیا ہوتی ہے کہ یہ لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، وہ محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پھر موقع بھی نہیں دیتا کہ وہ کوئی نیکی کریں. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون. Abiding eternally in it, the punishment will not be lightened for them, nor will they be reprieved. کہ ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، عذاب کے اندر رہیں گے، اور نہ وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Except those who repent after that and correct themselves, for indeed Allah is forgiving and merciful. تو ایک گنجائش ہے، اگر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس کے بعد اللہ سے توبہ کی، نیک کام کیے، اور تو بے شک اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ بھئی not all is lost. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اصلاح کر لیں، ہم توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اور صرف زبان سے توبہ نہیں کریں بلکہ یہ کہ اپنا جو راہ عمل ہے اور جو مستقبل کے ہمارے جو اعمال ہیں اس کو بھی ہم درست کریں. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کرے گا، اور اللہ جو ہے معاف کرنے والا ہے. دیکھیے توبہ جو ہے نا وہ تو ہماری دل کی ایک کنڈیشن ہے، اور وہ کیسے نظر آتی ہے؟ ہمارے عمل کے اندر نظر آتی ہے. اور عمل میں کیسی نظر آتی ہے کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی، کیا کوئی گناہ کیا اور اللہ سے توبہ کی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آئندہ اگر یہی چیز مجھے واقعی یہ موقع ملتا ہے تو پھر میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی. اور اگر پھر سے گناہ کا موقع ملا پھر بھی کر لی، اور پھر تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوئی تھی، اس کی وجہ سے انسان نے پھر وہ جو گناہ ہے واپس کیا. تو توبہ کا قبول ہونا جو ہے وہ یہی انڈیکیشن ہے کہ انسان جو ہے وہ کام پھر سے نہیں کرے، حالانکہ یہ کہ وہ جو اس کا موقع ملے. ورنہ یہ توبہ جو ہے کہتے ہیں نا ایک تو جھوٹے کی توبہ ہے اگر وہ واپس وہی کام کرتا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا. Certainly those who disbelieved after accepting faith, then grow and disbelieve, their repentance will never be accepted, and it is they who have gone astray. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد منکر ہوئے، پھر انہیں انکار کیا اور انکار کے اندر وہ بڑھتے رہے، تو ان کی تو اللہ تعالیٰ کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور یہ جو ہے ہمیشہ گمراہی میں رہیں گے. تو مسلسل گناہ کرنا، مسلسل جو ہے کفر کرنا، مسلسل جو ہے اللہ کے جو کلام ہے اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ تو بیسکلی جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو اسی راستے پہ لے کے چلاتا رہتا ہے. اور جب انسان کی نشانی نمایاں ہو جاتی ہے، موت کی نشانیاں نمایاں ہو جاتی ہیں، اس وقت اگر انسان اللہ سے توبہ مانگتا ہے تو وہ توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. تو جب تک ہمارے پاس وقت ہے اور ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے، ہم اللہ سے توبہ کریں اور پھر جو ہے اپنا جو کہتے ہیں نا زندگی کی میں اصلاح کریں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. Surely those who disbelieve and die as disbelieve and die in disbelief, if they were to offer all the gold on the earth as a ransom, it will not be acceptable. For them there shall be a grievous suffering, and there will be no helper for them. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا شخص جو کہ جہنم میں جا رہا ہو قیامت کے دن، اگر اللہ تعالیٰ اس کو ایک اتنا سونا دے دے کہ جتنا کہ پوری زمین ہے اتنا بڑا سونا دے دے، اور اللہ کہے کہ یہ تم جو ہے فدیے کے اندر اللہ کو دے دو، تو اور تو تم جو سزا سے بچ جاؤ گے، تو ایسا شخص جو ہے وہ تو ایک دم راضی ہو جائے گا کہ سارا سونا دنیا جتنا اگر میرے پاس ہے تو میں یہ دے دوں اللہ تعالیٰ کو، تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے اللہ راضی ہو جائے اور میں سزا سے بچ جاؤں. تو اللہ کہہ رہا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے میں تو تم سے ایک بہت تھوڑا سا حصہ مانگ رہا ہوں. تمہارا سارا جو مال اور دولت ہے وہ تو سارا مانگ بھی نہیں رہا، اس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ مانگ رہا ہوں. اللہ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے حلال کی ہیں. آپ یہ دیکھیں کتنی کم چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے حرام ہیں، بہت کم چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے حلال جو کہ حرام کی ہوئی ہیں. واسٹ میجورٹی اللہ نے کھانے اور پینے ہر چیز کے اندر اللہ نے حرام جو ہے وہ حرام کو کم دیا ہے، اور حلال جو ہے زیادہ دیا ہے. بہت زیادہ چیزیں پرمیٹڈ ہیں. اور آپ پینے میں بھی دیکھیں کہ شراب کی تو بہت کم چیز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کتنی چیز مشروبات ہیں جو ساری حلال ہیں، کھانا سارا حلال ہے. بٹ شیطان کو دیکھیں کیسا وہ دلکش بنا دیتا ہے. یہ چند چیزیں جو حرام ہیں نا، ان کو ایسا دلکش بنا کے پیش کرتا ہے انسان کو کہ لگتا ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی دنیا میں مزہ ہی نہیں ہے.
حالانکہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان سے پوچھیں وہ کہ اس کا ہینگ اوور کتنا ہوتا ہے اور کتنی بری بری عادتیں اس سے پڑ جاتی ہیں، مگر شیطان ان چیزوں کو دلکش بنا دیتا ہے تاکہ جو ہے انسان اس چیز کے اندر جا کے ملوث ہو جو کہ اس کے رب نے منع کیا ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. You will never attain piety until you spend from that which you love, and whatever you spend, indeed Allah is knowing of it. تو تم ہرگز جو ہے اللہ کہتا ہے ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تم کو سب سے پیاری ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تو اس کو جانتا ہے۔ دیکھیے یہ ہمارا امتحان ہے صدقے کا، کہ کیا تم وہ چیز دیتے ہو جو تمہیں قیمتی رکھتی ہے، جس سے تمہیں محبت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے نا ہمارے دینے کے اندر، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی خود غرضی تو نہیں ہے، انسیلفشنس تو ہونی چاہیے، ہمارے اندر ثقافت ہونی چاہیے، اور اللہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم وہ چیز اللہ کی راہ کے اندر دو جس سے تمہیں محبت ہو۔ ایک تو بہت آسان ہے وہ کہ میں جو کپڑے پہن رہا ہوں اور جو 10 سال سے پہن رہا ہوں بالکل پرانے ہو گئے ہیں، وہ اللہ کے راہ میں کسی کو صدقے میں دے دوں، بٹ کیا میں یہ نئے کپڑے جو خرید کے لایا ہوں یہ کسی غریب کو صدقے میں دے سکتا ہوں یا دوں؟ یہی اللہ چاہتا ہے، یہی اللہ چاہتا ہے کہ جو تم کھانا کھاتے ہو خود تو بہت اچھا کھانا کھاتے ہو، جب غریب کو دینے کے لیے آتا ہے تو بالکل بیئر منیمم دال اور روٹی دیتے ہو۔ تو یہ جو اگر ہم چاہتے ہیں نا تقویٰ کے معیار کو پہنچیں کہ اللہ سے ہمیں محبت ہو اور اللہ کا خوف اور فیئر ہو، تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جو اچھا جوڑا ہے وہ بھی اللہ کی محبت میں ہم کسی کو دے دیں گے، جو تازہ کھانا تازہ فروٹ لے کے آئیں وہ بھی کسی غریب کو اس میں سے ایک حصہ اس کا ضرور دیں گے۔ اسی میں ہم جو ہے نا اسی کو اگر یہ کریں گے تو ہم تقویٰ پہ پہنچیں گے، یہ نہیں کریں گے تو نہیں پہنچیں گے۔ لن تنالوا البر قرآن کہتے ہیں کبھی بھی پہنچ نہیں سکو گے۔ اور یہ صرف یہ پیسے یا دولت یا کھانا یا کپڑے کی بات نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کو کوئی مہارت دی ہے، آپ کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں، آپ کسی کو سکھا سکتے ہیں، تو ضرور اللہ کی راہ میں یہ جو ہے نا تھوڑا سا اپنا جو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے اس کو ضرور خرچ کریں۔ اچھا اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری اپنی زندگی جو ہے نا ہم اپنی زندگی ذرا سمپلی گزاریں۔ یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کریں، اگر بچائیں گے تو ہی کسی کو دیں گے نا۔ اگر ہمارے اپنے اخراجات جو ہیں وہ جیسے جیسے اللہ ہمیں مال و دولت دیتا ہے ہمارے اخراجات بھی اسی حساب سے بڑھ جاتے ہیں، تو بچے گا کیا؟ کسی اور کو دینے کے لیے تو کچھ بچے گا نہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ محنت کریں کہ بھئی ہم حلال طریقے پہ کمائیں اور امیر ہوں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم امیر ہوں، اسی کہ اگر اسلام کو تو امیر لوگوں کی ضرورت ہے اور امیر لوگوں کو اسلام کی ضرورت ہے، تو یہ دونوں جو ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم انویسٹ کریں، بڑی حکمت کے ساتھ انویسٹ کریں۔ یہ کوئی تقویٰ کی بات نہیں ہے کہ ہم بے وقوف ہو جائیں اور ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں پہ کہ ہمارا جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے وہ ہم اس کو ضائع کر دیں، وہ لوز ہو جائے۔ یہ اس کو بالکل وہ نہ کریں، نہ ہی اپنے مال و دولت کو جو ہے ان چیزوں میں ضائع کریں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں۔ اپنے پیسوں کو اس میں نہ خرچ کریں، اور جمع کریں، پیسے کو ضرور جمع کریں، اپنے لیے بھی جمع کریں، اولاد کے لیے بھی جمع کریں، اور اس میں سے خرچ بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، خیرات بھی دیں، جنرس ہوں۔ تو اسلام کو آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ All food was lawful for children of Israel except what Israel had made unlawful to himself before the Torah was revealed. So bring the Torah and read it if you are indeed truthful. یہ اسرائیل جو نام ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ نام ہے۔ تو قرآن یہاں حوالہ دے رہا ہے کہ یہ جو ایک سوال پوچھا تھا یہودیوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا کھانا تھا جو یعقوب نے چھوڑ دیا تھا نظر کی وجہ سے، یہ پوچھا تھا، پروفیٹ کو تو نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ نے نازل کیا، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک زمانے میں بیمار ہو گئے اور انہوں نے ایک منت مانی، انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اگر میں اس بیماری سے نکل آتا ہوں، صحت مند ہو جاتا ہوں، تو مجھے جو سب سے پسندیدہ کھانا ہے میں اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ یہ انہوں نے ایک منت مانی، اور وہ کیا تھا کھانا؟ وہ گوشت تھا، یعنی اونٹ کا گوشت تھا، اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اس لیے چھوڑا کہ انہوں نے منت مانی تھی، مگر یہودی علماء نے کیا کیا کہ اس کو ایک اپنا دین کا ایک حصہ بنا لیا، کہ یعنی کہ یہودیوں کے لیے جو تھا یہ کر دیا کہ وہ جو تھا اس اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتے، تو قرآن نے آ کے اس کو منسوخ کر دیا، اس لیے کہ یہ ڈائٹری انجنکشن ہے، یہ قانون تھا۔ تو پچھلی جو شریعتیں گزری ہیں، پچھلی شریعت جو گزری ہیں اس کے اندر جو تھی پاکیزگی کیا ہوتی تھی، اس کے اندر ایبسٹیننس جو تھی نا وہ ایک چیز تھی کہ آپ
کسی چیز کو چھوڑ دیں، جو آپ محبت کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، جیسے کہ حضرت یعقوب نے ایک نظر کی کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا جو کھانا مجھے پسند ہے۔ اسلام کا تھوڑا سا اس میں جو ویو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کھاؤ اور پیو اور اچھی طرح سے رہو، مگر یہ کہ ان کی جو نعمتیں اس کو اللہ تعالیٰ کے جس نے اللہ نے کہا ہے تو ایک جنرس طریقے سے، بالکل کہتے ہیں نا کھلے دل سے اس کے ساتھ صدقہ بھی کرو، غریبوں کے ساتھ شیئر کرو۔ تو جو تمہارے پاس اللہ نے اچھی چیزیں دی ہیں ان میں سے ایک حصہ جو ہے تم غریبوں کے لیے ضرور نکالو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. And whoever invents about Allah untruth after that, then those are the wrongdoers. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ جس شخص نے اس کے بعد جو ہے جھوٹ کوئی اللہ کے بعد کوئی جھوٹ بنایا کی بات کو جھوٹ بنایا تو یہ تو بڑے بے انصاف لوگ ہیں۔ تو یہ کیا مطلب ہوا کہ دیکھیے جیسے کہ کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی جو ہے انسان وہ کسی حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتا اسلام کے اندر، جو حرام ہے ہمیں پتہ ہے یہ حرام ہے، اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے کسی حلال چیز کو بھی کوئی عالم حرام نہیں کر سکتا۔ اگر یہ چیز حلال ہے تو یہ عالم کے اوپر نہیں ہے کہ اس کو حرام کر دے، یہ بھی ایسا ہی ہے، اگر کوئی کسی حلال چیز کو حرام کرتا ہے تو یہ بالکل برابر ہے کہ اللہ پہ اس نے جھوٹ بانا۔ قل صدق Allah, say Allah has spoken the truth, so follow the religion of Ibrahim, the right one, and he was not of the one to ascribe divinity to anything besides Allah. Indeed, the first house established for people was that at Makkah, blessed and a guidance for the world. تو یہاں پہ جو ورڈ آتا ہے نا بکتن، بے بکتا، بے بکتا مبارکہ، یہ بکہ جو ورڈ ہے یہ سینونیمس ہے مکہ کے ساتھ۔ یہ پہلا گھر تھا جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں بنایا، اور یہ زیادہ قدیم ہے کمپیئر ٹو جو ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت سلیمان نے یہودیوں کے لیے بنایا تھا یروشلم میں، وہ تقریباً 1000 BC میں بنایا تھا، اور یہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا مکہ کو، یہ تو تقریباً 2000 یا 2200 BC کے اندر بنایا تھا۔ اور اس کو جو تھا یہ ری اسٹیبلش کیا ایز اے قبلہ، اسلام نے آنے کے بعد اس کو مکہ کو جو تھا واپس سے قبلہ بنایا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. In it are clear signs and a standing place of Ibrahim, and whoever enters it attains safety. It is a duty people owe to Allah to make a pilgrimage of the house, those who are able to undertake it. And those who reject, then certainly Allah does not stand in need of the worlds. تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر تو ایک واضح نشانی ہے، اور واضح نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ تو آپ میں سے جو لوگ گئے ہوں گے مکہ میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ مارک ہوا ہوا ہے، جو حجر اسود ہے اس سے تھوڑا آگے جائیں تو ایک جگہ مارک ہوئی ہوئی ہے کہ یہ مقام ابراہیم ہے۔ ایک وہاں پتھر بھی رکھا ہوا ہے جہاں پہ وہ کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو واضح نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں آپ کو ملے گی۔ کعبہ اٹ سیلف ایک واضح نشانی ہے اللہ کی وحدانیت کے اوپر، ایک نشانی ہے کہ آپ یہ دیکھیں فوکل پوائنٹ ہے، سارے مسلم دنیا بھر کی طرف سے اپنا منہ کعبے کی طرف موڑتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، اور پھر وہاں پہ یہ پتھر کے بارے میں بتایا جو وہاں پہ لگا ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. It's a duty people owe to Allah to make a pilgrimage of this house, and who rejects, then certainly Allah does not stand in the need of this world. تو اللہ تعالیٰ تو یہاں واضح کر دیتا ہے اس آیت کے اندر کہ یہ جو حج کرنا ہے یہ بہت بڑا، یہ ایک بہت فرض ہے مسلمانوں کے لیے، جو کہ جسمانی طور پہ، مالی طور کے اوپر جو ہے یعنی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ حج کر سکیں، تو اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ تو ان کے اوپر ایک فرض ہے، اٹس اے ڈیوٹی، جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ورڈ یوز کر رہا ہے کہ دس از اے ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رکھی۔ اور جو اس کا انکار کرے یعنی کہ جو حج نہ کرے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ ڈز ناٹ اسٹینڈ، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حج اگر ہم نے نہیں کیا اور ہماری استطاعت ہے کہ ہم حج کر سکیں، یعنی کہ ہمارے پاس مالی طور کے اوپر استطاعت ہے، فزیکلی ہم کر سکتے ہیں، جسمانی طور کے اوپر، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم حج جو ہے فوراً کر لیں۔ یہ ایک فرض عبادت ہے، اس کو کرنا جتنا جلدی کریں اتنا اچھا ہے۔ ایک حدیث بھی آتی ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص ہے وہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ حج کر سکتا تھا مگر اس نے حج نہیں کیا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان مرے یا یہودی مرے یا عیسائی مرے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس وجہ سے بڑا ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ جو ہے حج اپنے وقت کے اوپر جتنی جلدی ہو کر لے۔
قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ, say O people of the book or people of the book, why do you disbelieve in the verses of Allah while Allah is a witness over what you do. تو اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے ان سے یہ ایک سوال کر رہا ہے کہ بھئی تم قرآن کو کیوں نہیں مانتے جب کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اللہ کا یہ کلام ہے. Say O people of the book, why do you obstruct believers from Allah's way, seeking to make it crooked while you are a witness and Allah is not heedless of what you do. تو قرآن ان سے یہی کہتا ہے کہ تم اپنے دین کو اتنا ٹیڑھا کیوں کرتے ہو. یہ بڑی خطرناک چیز ہے, اس دین کو جھٹلانا, اس میں آدھا سچ رکھنا آدھا جھوٹ رکھنا, ایک شک کریٹ کر لینا. ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے ہاں بھی ایک جو چیز ہے نا, بہت بڑا ایک فتنہ جو ہے نا, وہ حدیث کے اوپر ہے کہ حدیث کا کہنا کہ بھئی یہ اوتھینٹسٹی یہ سچی ہے یا نہیں, اس پہ مسئلے اٹھانا وہ کرنا. لوگ عام آدمی جو ہے نا بڑا پریشان ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے. O you who believe, if you obey a party of those who were given the book, they will turn you back after your belief to unbelief. تو اے ایمان والو, اگر تم اہل کتاب کی ایک جماعت کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد جو ہے نا کافر بنا دیں گے, وہ تمہیں موڑ دیں گے, یعنی کہ کفر کی طرف موڑ کے ہی چھوڑیں گے تاکہ تم یا تو یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ, اور اگر کچھ بھی نہیں بنتے تو کم از کم ایک منافق بن جاؤ. اور یہ بڑا سلو پروسیس ہے, آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کے اندر خیالات ڈالیں گے, شک ڈالیں گے, ایسے آرٹیکلز لکھیں گے, نان ایشوز کو ایشو بنائیں گے. And how could you disbelieve while you are being recited the verses of Allah, and among you is His messenger, and whoever holds firmly to Allah has indeed been guided to the straight path. تو قرآن ایک بڑا حیرت کا اظہار کرتا ہے یہاں پہ کہ کیسے تم اس قرآن کو سننے کے بعد جو ہے اس کا انکار کرتے ہو. O you who believe, fear Allah. یہ جو آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو آپ یہ ریکگنائز کرتے ہوں گے یہ آیت جو ہے ہر دفعہ پڑھی جاتی ہے اپنا خطبہ نکاح کے اندر. او یو ہو بلیو, فیئر اللہ as he should be feared and do not die except as a Muslim. یعنی کہ تم ایک اطاعت کی اسٹیٹ میں ہو جب تمہاری موت آئے. تو جیسے میں نے بتایا یہ خطبہ نکاح کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے. بڑا اہم دن ہوتا ہے جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا, کوئی اس شخص اس دن کو بھولتا نہیں ہے. ایک سنگ میل ہوتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر, اور ہماری جو ازواجی زندگی ہے اس کے بعد اس زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے آپس میں شوہر اور بیوی کے تعلقات کو اچھا رکھنے کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے دونوں میں میاں اور بیوی کے اندر اللہ کا خوف ہو کہ ہمیں حساب دینا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دینا ہے. اس میں انسان کے اندر جو ہے نا وہ زندگی کے اندر بڑا توازن رہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو تقوی اتنا اختیار کرو جتنا تمہیں یہ اللہ کی تم قدر کرتے ہو اتنا ہی تم تقوی اختیار کرو گے. تو یہ اس پہ منحصر ہے کہ ہم کتنی اللہ کو اہمیت دیتے ہیں, اتنا ہی زیادہ جو ہے ہم تقوی اختیار کریں گے. اور اس کے بعد کہتے ہیں ڈو ناٹ ڈائی ایکسیپٹ ان دا اسٹیٹ آف سبمشن, کہ تم مرنا مت مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو قرآن ایمفسائز کیا کرتے تھے کہ موت کا تو ہمیں پتہ نہیں کہ کب آ جائے, مگر ہر وقت تم جو ہے نا فرما برداری کی حالت میں رہو, اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کون سا جو ہے آخری تمہارا سانس ہو. تو نیور بی آؤٹ سائڈ دا فولڈ آف اسلام. تو انسان جب ایک گناہ کی حالت کے اندر ہوتا ہے تو اوبیسلی وہ اس وقت اطاعت کی حالت میں نہیں ہوتا. خدا نخواستہ اس وقت تک اس کا انتقال ہو جائے تو اوبیسلی یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا وہ اس نے انکار کیا. تو یہ آخری یہیں پر ہم آ کے رکتے ہیں. دیکھیے آج جو ہمارے ٹیک اویز ہیں, کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہم نے آج پڑھی ہیں اور اس کے بارے میں ہم دیکھیں. ایک تو پہلے ہم نے دیکھا کہ عورت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ عورت کو بھی چنتا ہے اور عورت کو اتنا بڑا مقام دیتا ہے. جیسے حضرت مریم رضی اللہ عنہ, ان کو علیہ السلام, حضرت مریم علیہ السلام کو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مقام دیا, ان کو خالص کیا اللہ نے. ایسا تو عورتیں جو ہیں اور مرد جو ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کی, اللہ کے یعنی اللہ ان کو بھی مقام دے. اس کے بعد جو اللہ یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی اللہ کی فرما برداری اور صراط مستقیم, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم, یہ بیسکلی اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے تمہارا رب ہے اور اسی کی بندگی کرو, یہی صراط مستقیم ہے. ہم نے دعا کی تھی نا اللہ سے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھائے, تو وہ تو صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہم کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد جو ہے جو ہم نے آیت بعد میں کی اس کے بعد وہ تھی نا بلا من اوفا بعہدہ, کہ جو اللہ کہتا ہے کہ جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے اور اپنی حفاظت کرتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہمیں جو ہے بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے وعدہ خلافی نہ کریں, وعدہ کسی سے کریں تو اس کو پورا کریں, اور اگر یہ کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہی راستہ اللہ نے بتایا کہ جو سیدھا راستہ ہے وہی
بھی ایک ہی راستہ ہے. قرآن نے کہا کہ جو ایک راستہ ہے وہ کیا جو اسلام جو ہے وہی ایک دین ہے, اسی کے اوپر چلنا ہے, اور اس کو باقی اللہ تعالیٰ کسی راستے کو قبول نہیں کرے گا سوائے اس کے. جیسے ہم نے یہ چوتھا پارہ شروع کیا تو پہلی آیت جو تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم ہرگز کمال نیکی کو نہیں پہنچ سکتے, کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہیں پیاری ہے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی اچھی چیزیں دی, ان میں سے ایک تھوڑا سا حصہ نکالیں اور ضرور غریبوں کے اوپر خرچ کریں. واٹ یو لو, یہ جو چیزیں جو آپ نے ڈسکارڈ کر دی ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی دیں لوگوں کو, مگر جو اچھی چیزیں آپ کے مال اور دولت میں سے سب سے اچھا مال اور دولت جو ہے اس کو ضرور دیں. اور اس کے بعد جو آخر کے اندر ہم نے جو آیت دیکھی اور پڑھی وہ یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن, ہرگز مت مرنا اس حال میں کہ تم جو ہے سوائے اس حال میں کہ تم جو ہو مسلمان ہو. تو ہر حال کے اندر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اوپر رکھے, اور ہم جب یہاں سے اس دنیا سے جائیں تو ہم جو ہیں اس اسٹیٹ کے اندر ہوں کہ اللہ کے فرمان بردار ہوں اور اللہ کا کلمہ جو ہے وہ ہماری زبان پہ ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.